إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ بالکل ہمارے قریب ہے، اور اگر اللہ نے توفیق دی اور ہمیں زندہ رکھا تو اس کی برکات سے مستفید ہونے کا موقع ہم سب کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں پہنچنے اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ اور ایمان کی ترقی کا مہینہ، اپنی دینداری اور تقوی کی بقا اور ارتقاء کا مہینہ بنائے۔ مزید اس میں ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے جو اللہ نے کھولے ہیں، واقعی اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے یہ مبہم ہے، رمضان اور ہم۔ اس کے دو حصے ہیں، رمضان اور ہم آج ہمارا کیا حال ہے، اور دوسرا یہ کہ رمضان اور ہم کیسے ہونا چاہیے۔ تو پہلے حصے پہ تو ہم گفتگو نہیں کریں گے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم واقعی رمضان کو کیسے گزارتے ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں اس پر ہم گفتگو کرنے کی بجائے ہم کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے، کیا واقعی اس مہینے کی برکات کے حصول کے لیے اس کا ہم پر حق ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھیں گے تاکہ آنے والا رمضان ہمارے لیے نیکیوں کا مہینہ بنے اور اس سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد جیسا کہ مجھ کو بتایا گیا ہے کچھ کیا بہت زیادہ سوالات بھی اس سلسلے میں ہیں، تو انشاءاللہ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جتنا ہمارے علم ہے اس کا انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک پہ مٹی پڑے۔ یہ ناکامی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک انسان ناکام ہو تو اس کو ایسا بولا جاتا ہے کہ اس نے غلطی کی، اس نے کوتاہی کی، وہ ناکام ہو گیا۔ کون؟ دخل علیہ رمضان، جس پر رمضان کا مہینہ آیا، ثم انسلخ، لیکن نکل گیا، آیا اور چلا گیا، قبل ان یغفر لہ، اس سے پہلے کہ اس کی مغفرت ہوتی۔ یعنی اس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور ایک ایک کر کے سارے دن چلے گئے، لیکن اس انسان کو اس بات کی توفیق نہیں ملی کہ وہ کچھ ایسا کر سکے جس سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ مہینے کو پانے کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہیں کرا پایا، اس سے زیادہ بدقسمت انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام حاکم نے اپنے مستدرک میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3510 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اپنی مغفرت کرانے کا مہینہ ہے۔ ہماری کوتاہیاں سال بھر بہت ساری ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، قلبی اعتبار سے ہمارے دل پر کئی دھبے لگے ہوئے ہوتے ہیں گناہوں کے، اور ہماری توبہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تقویٰ کے لیے انسان کے لیے قلب کو اس کے لیے روزے کے ذریعے سے اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ قیام رمضان کے ذریعے سے اس کے دل میں نرمی اور رقت پیدا ہوتی ہے، روزے کے ذریعے سے اس کا نفس ٹوٹتا ہے، اور خیرات کے ذریعے سے، نیک کاموں کے ذریعے سے اس انسان کے اندر واقعی انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے ذریعے سے انسان واقعی اللہ والا بنتا ہے اگر اس کو صحیح طور سے گزارے، لیکن اگر یہ نہیں کرے تو اس سے زیادہ بدقسمت انسان اور کوئی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ گویا کہ ایک ہمارا ٹیسٹ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو آدمی 30 دن کی زندگی صحیح گزار نہیں سکتا ہے، وہ 30 سال اور 60 سال کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ جو 30 دن اپنے آپ کو روکے نہیں رکھ سکتا ہے برائیوں سے، جو 30 دن اپنے آپ کو نیکیوں پر جما نہیں سکتا ہے، جو 30 دن کے لیے اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے، جو 30 دن کے لیے اسلام پر جم نہیں سکتا ہے، وہ 30 اور 60 سال تک کیسے جمے گا؟ تو اس اعتبار سے رمضان کا مہینہ جس میں
یعنی نفس کمزور ہوتا ہے اور شیاطین قید ہوتے ہیں۔ اس میں اگر ایک آدمی دین پر نہیں جم سکتا ہے تو بعد میں جب شیاطین کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور نفس انسان کا یعنی کمزور ہو جاتا ہے، اس مہینے میں یعنی ان دنوں میں، ان سالوں میں انسان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ واقعی دین پر جمے گا؟ لہٰذا رمضان ایک اعتبار سے ہمارا امتحان ہے اور ہمارے احتساب کے لیے ایک بنیاد ہے کہ ہم خود غور کریں کہ میں کیا ہوں۔ اگر ہم رمضان صحیح گزارتے ہیں تو بقیہ زندگی بھی صحیح گزارنے کی امید زیادہ ہے، نہیں تو کم ہے۔ اللہ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ مہینہ ہمارا صحیح طور سے گزر سکے اور اسی مہینے میں ہم گناہوں سے پاک بھی ہوں اور تقوی کے لیے یعنی مستعد بھی ہو جائیں آئندہ زندگی کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کو بہتر طور پر گزارنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ رمضان سے پہلے کچھ چیزوں کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے اور رمضان کے سارے مہینے میں اس چیز کو بطور اصول اپنانا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ ہم احتساب کرنے والے بنیں، یعنی ہمارے اندر اللہ کی طرف سے کیے ہوئے وعدوں کی رغبت ہو۔ ہم جو بھی نیکی کریں اس نیکی کو رسمی طور پر نہ کریں، بلکہ اس نیکی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے ہوئے وعدے پر یقین کرتے ہوئے اور اس وعدے کی رغبت اور طلب کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ یہ کیفیت انسان کے عمل کی لذت کو بھی بڑھاتی ہے اور اس کے اجر ثواب کو بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے، جو شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ امام البخاری نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں حدیث نمبر 38 پر اور امام مسلم نے صلاۃ المسافرین و قصرها میں اس کو حدیث نمبر 760 پر روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں دو باتیں ہیں کہ جو روزے رکھے رمضان کے، بس روزے رکھ لے تو مغفرت ہو جائے گی؟ نہیں، مغفرت کا حقدار بننے کے لیے اس کو روزوں کو دو چیزوں کے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ وہ دو صفات کیا ہیں؟ ایمانا واحتسابا، وہ حال ہے اس روزے کا کہ کیسا ہونا چاہیے وہ روزہ، کس حال میں روزہ اس کا جاری رہے دن بھر۔ ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ایمانا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی فضائل، جو بھی فضیلت اس روزے کے تعلق سے ہے، اس فضیلت پر یقین رکھتے ہوئے، یوں ہی عمل نہیں کرے بلکہ یقین کے ساتھ کرے کہ واقعی اللہ وہ دے گا۔ اور احتساباً کا مطلب یہ ہے کہ یقین تو ہے، بعض اوقات اس کی طلب نہیں ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا لیکن اس کی طلب نہیں ہوتی ہے، تو طلب بھی ہونا چاہیے، رغبت ہونا چاہیے۔ تو یقین اور رغبت کے ساتھ جو وعدے اللہ کے ہیں ان پر یقین اور رغبت کے ساتھ روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مغفرت کا جو پچھلی حدیث میں ذکر آیا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو بھی عمل ہم رمضان المبارک میں کریں اس میں دو چیزیں ہماری ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس کا یقین ہو اور اس فضیلت کی دل میں چاہت ہو، رغبت ہو، تو وہ چیز ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہی بات بعین ہی قیام رمضان کے بارے میں بھی آئی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام اللیل کرے، قیام رمضان کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، یقین و رغبت کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہم اپنے دل میں یہ بات یاد رکھیں، ہر دن ہر عمل میں یقین اور رغبت موجود ہو تاکہ اس عمل کی لذت اور اس کی یعنی اس کا ثواب بھی ہمارے لیے بڑھ چڑھ کے ملے۔ عمل کی کیفیت دنیاوی انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر ایک عمل کو آدمی اچھے سے کر لے، اس کی جو کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، جو لذت نصیب ہوتی ہے، وہ آخرت کا اجر و ثواب تو ہے ہی ہے، وہ انعام تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو وہ لذت نصیب ہوتی ہے بطور انعام کے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کا مہینہ خاص طور سے اور اس میں خصوصاً روزہ، اس کو اپنے لیے اپنے تقوی کی زیادتی اور ترقی کا ذریعہ بنائے۔ ہماری نیت یہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب ہر آدمی کی ایک اپنی اپنی چاہت ہوتی ہے کہ دیکھو مہینہ آ رہا ہے، چیزیں بہت ساری ایسی ملیں گی مارکیٹ میں جو پہلے نہیں ملتی تھی، نہیں، یا مجھ کو وزن اپنا کم کرنا ہے، عام دنوں میں ڈائٹ نہیں ہو پاتا، رمضان میں ہو جائے گا، یا الی آخری ہی بہت سے کپڑے ہم کو لینے ہیں، بہت ساری چیزیں خریدنی ہیں، نہیں، بلکہ رمضان کا مہینہ اس لیے ہم اس مہینے کو اس نگاہ سے دیکھیں
کہ یہ ہمارے تقوی کی تقویت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، کوئی نیا عمل نہیں ہے، پچھلوں پر بھی یہ فرض ہوا تھا۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو گویا کہ رمضان کے مہینے میں حلال سے بچنا انسان کو تربیت دیتا ہے اس بات کی کہ وہ حرام سے بھی بچنے والا بنے، کہ اللہ کی خاطر میں اپنا کھانا چھوڑ رہا ہوں، اپنا پینا چھوڑ رہا ہوں، اپنی جائز حاجت چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی خاطر میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو جب میں اللہ کے لیے حلال چھوڑ سکتا ہوں تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ جو چاہے حکم مجھ کو دے۔ مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ بولے نا کھانا پینا چھوڑ دے، میں وہ بھی چھوڑ دوں گا۔ اس مزاج کے ساتھ اگر آدمی رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے بعد اس کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہے، نفس اور شیطان کے اور اسی طرح سے سماج کا ان گناہوں کو مزین کرنا، یہ بہت مشکل چیز ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، خاص کر کے ایسے علاقوں میں جہاں پر گناہ بہت فحاشی بہت عام ہے۔ ان علاقوں میں اپنے آپ کو تقوی شعار بنائے رکھنا بہت مشکل کام ہے اور ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ روزوں کی نیت یہ ہو کہ اس روزے کے ذریعے سے میں کھانے سے رک رہا ہوں، پینے سے رک رہا ہوں، ہر چیز سے اپنا ہاتھ کھینچ رہا ہوں، نہیں، سامنے آنے کے باوجود بھی نہیں، تو پھر یہ تربیت میری اس اعتبار سے ہو کہ یہی عادت میری رمضان کے بعد بھی باقی رہے، آج حلال سے ہے کل حرام سے، تو یہ مزاج اگر ہوگا تو بہت بڑا فائدہ رمضان سے انسان کو ملے گا، ورنہ رمضان آ کے نکل جائے گا اور انسان پہلے کتنے روزے ہوئے اور پھر بعد میں درمیان میں پہنچ کے کتنے روزے بچے۔ یہی بہت سو کا رمضان ہوتا ہے، ایک روزہ ہوا، 2 ہوئے، 3 ہوئے، 10 ہو گئے، ٹھیک، 15 ہو گئے، 14 بچے، 13 بچے، 12 بچے، اس طرح سے 2 بچ گئے، ختم۔ اور پھر اس کے بعد رمضان کو ضائع کرنے کے بعد کہتا کتنے جلدی رمضان چلا گیا نا، معلوم بھی نہیں پڑا۔ کیسے معلوم پڑتا؟ تو خرافات میں پڑا ہوا تھا، حرام میں، گناہ میں، لذت میں اور بے وجہ کی راحت میں تو پڑا ہوا تھا، تو نے رمضان کا موقع برباد کر دیا۔ تو رمضان کا مہینہ اپنے لیے تقوی کی ترقی کا مہینہ بنائیں۔ اسی طرح سے رمضان سے پہلے کرنے کے کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ رمضان سے متعلق روزے، تراویح، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اعتکاف ہے، اور بھی احکام ہیں، ان کے تعلق سے علم حاصل کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث کو امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3914 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ تو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ جس پر عمل کرنا فرض ہے وہ علم بھی فرض ہے۔ جس عمل کا انسان مکلف ہے، جب اس کا موقع آ جائے، موقع آنے سے پہلے انسان کو اس کے لیے مستعد رہنا ضروری ہے۔ ہم جان رہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے اعمال رمضان میں ہیں، ان کے تعلق سے احکام معلوم کر لیں۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، کن پہ فرض ہے، کن پہ فرض نہیں ہے، کس کے لیے کیا رخصت ہے، کیا رخصت نہیں ہے، تراویح کے کیا احکام ہیں، اعتکاف کے کیا احکام ہیں، اسی طرح سے اور بہت سارے احکام رمضان کے ہیں۔ سفر و حضر کے اعتبار سے مرد و عورت کے لیے، حاملہ، مرضعہ، اور اسی طرح سے بیمار اور صحت مند، معلوم کریں، کیونکہ کوئی نہ کوئی ہم میں سے جڑا ہوا ہر ایک کہیں نہ کہیں وہ مسئلے اس کے لیے ہوتے ہیں، اور انسان نہیں جانتا ہے، اور لا علمی کے ساتھ میں رمضان کے مہینے میں بعض غلطیاں کر بیٹھتا ہے، جس سے بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ پہلے سے معلوم کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ابھی آیا نہیں ہے، ابھی وقت باقی ہے، اس کے مسائل معلوم کر لیں۔ اسی طرح سے رمضان کے احکام میں سے ایک چیز جس سے بہت سارے لوگ محروم رہتے ہیں وہ ہے ہلال کا دیکھنا۔ ہم لوگ بعض اوقات خبر پر اعتماد کرتے ہیں، اچھی بات ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی نیکی سے محروم رہتے ہیں۔ وہ کیا؟ ہلال کو دیکھ کے اس کی دعا پڑھنا۔ وہ دعا بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے، پہلے مہینے کا پہلا چاند دیکھتے، تو آپ فرماتے اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، ربی وربک اللہ۔ یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے اللہم اہلہ علینا،
بالامن والایمان کے لفظ سے بھی یہ آئی ہے۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ اس ہلال کو ہم پر نمودار کر، کس اعتبار سے؟ برکت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، یا ایک روایت کے مطابق امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، اور سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اور ربی و ربک اللہ، اور چاند سے خطاب کر کے کہتے میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، یعنی ہم چاند کی عبادت کرتے نہیں، چاند کو اپنی زندگی میں مؤثر نہیں مانتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے کہ وہ ہمارا رب ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، صحت اور بیماری، زندگی اور موت، کامیابی ناکامی سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4726۔ شیخ البانی کہتے ہیں حدیث حسن ہے۔ آپ بتائیے، 4 چیزیں ہیں، غور کریں، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ برکت مل جائے انسان کو خیر میں، برکت کے ساتھ خیر مل جائے، اور اس کے ایمان کی ترقی اسے نصیب ہو، ایمان کی حفاظت، اسی طرح سے سلامتی مل جائے برائیوں سے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اور اسلام کی یعنی اللہ کی فرمانبرداری کی توفیق مل جائے۔ اس کے علاوہ چاہیے کیا دنیا میں؟ کہ خیر میں برکت ہو، شر سے سلامتی ہو، اور ایمان بھی مل جائے، اور اسلام یعنی اعمال صالحہ کی توفیق بھی مل جائے، صحیح عقیدے کی بھی توفیق ملے، اور نیک اعمال کی بھی توفیق ملے۔ 4 چیزوں کے باہر آپ جا کے دکھائیں آپ کو کیا چاہیے، اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر میں برکت، شر سے حفاظت، اور ایمان اور اسلام، ایمان اور اعمال صالحہ، یہ سب مل جائے جس کو، یہ دعا پڑھنے سے وہ ملتا۔ اس لیے ایک آدمی، ایک عورت، خاتون، جو بھی اس کے لیے پردے کے یعنی اہتمام کے ساتھ ہلال دیکھنے کا اہتمام کرے۔ تو یہ دعا کا موقع ہلال دیکھ کر ہے، گھر میں بیٹھ کے نہیں، ہلال دیکھنے کے ساتھ یہ مقید ہے۔ تیسری چیز اس تعلق سے ہے قیام رمضان، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام رمضان کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ امام البخاری نے صلاۃ التراویح میں حدیث نمبر 2009 پر، اور امام مسلم نے صلاۃ المسافرین وقصرہا میں 1267 پر اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بھی وہی بات ہے، ایمان و احتساب، ہماری تراویح رسمی نہ ہو، اس کو بوجھ سمجھ کے نہ پڑھیں، اس کی فضائل جانیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اور رغبت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنی ایمان کی ترقی اور اپنی دینداری کی تجدید کے اعتبار سے۔ یہ نہ ہو کہ شروعات میں تو بڑے جوش سے پڑھ لیا، بعد میں دھیرے دھیرے تھکنے شروع ہو جاتے ہیں، کمزوری بھی آتی ہے روزوں کی وجہ سے، اور پھر بعد کے دنوں میں یہ چیز چھوٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور مردوں کو ہدایت دے، بہت ساری خواتین جو ہیں ان رمضان کے مہینے میں وہ یعنی ایک اعتبار سے سپر باورچی بن جاتی ہے، کہ پوری انرجی ان کی ساری کی ساری جو ہے وہ کچن میں ہی سری صرف ہو جاتی ہے۔ وہ بیچاری اتنی تھک جاتی ہے کچن کے اندر، ان کو فلاں چیز چاہیے، ان کو سموسے چاہیے، ان کو مٹھائی چاہیے، ان کو شربت چاہیے، ہر ایک کی خواہشات، جتنی بڑی فیملی ہو بیچاری اتنی زیادہ یعنی مظلوم ہوتی ہے، اور وہ سارا وقت اس کا اس میں چلے جاتا ہے، نہ تراویح ٹھیک سے پڑھ پاتی ہے، نہ تلاوت کر پاتی، نہ کچھ نیکیاں کر پاتی ہے۔ گھر کے مردوں کو تھوڑی سی حیا اس مہینے میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کی بجائے اپنے دل کی زیادہ فکر کریں۔ مردوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں توجہات کا مرکز پیٹ کو نہ بنائیں، بلکہ اپنے دل کو بنائیں، کہ دل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، پیٹ کی فکر سے زیادہ اپنے دل کی فکر کریں، تو خواتین کے لیے بھی آسانی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، خواتین کو بھی چاہیے کہ پکائیں، کھلائیں، کہ اس کا بھی ایک ثواب ہے کہ گھر کے لوگ جب کھائیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا، سحری ہے، افطار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنا زیادہ یہ نہ ہو کہ ہمارا رمضان صرف باورچی خانے میں ہی چلا جائے۔ تو توازن ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سحری اور افطار کا بھی معاملہ ہے، اس میں کھانے پینے کی بھوک کی تکلیف کی وجہ سے اس کی دعا نہ بھولیں، اس میں اس کی دعا کا اہتمام بھی کریں، بسم اللہ کہہ کے افطار شروع کریں، اس سے پہلے لمبی لمبی دعاؤں کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں دعا کر سکتے ہیں جب چاہیں، لیکن خاص کرنا افطار کے وقت کو دعا کے لیے، اور اس میں اجتماعی دعائیں کرنا، اس کی کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ کہتے یعنی دعا پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی،
وبتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، سوکھا پن چلا گیا، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر روزے کا پکا ہو گیا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ملے گا۔ اس میں یقین بھی ہے اور تعلیق بھی اللہ پر، یا مزید یہ جزم کے اعتبار سے ہے کہ یقینی طور پر اجر پکا ہو گیا، کیونکہ انشاءاللہ اس اعتبار سے بھی آتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4678۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں مومن کے لیے جو دو خوشیاں ہیں، تو دیندار مومن کے لیے اور سیدھا سادہ مومن جو بہت زیادہ دیندار اتنا نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ خوشی ہوتی کہ بھائی دن بھر کی بھوک چلی گئی، الحمدللہ تکلیف چلی گئی۔ تو ایک تو وہ چیز ہے، ایک جسمانی راحت ہے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور بھوک پیاس چلی گئی، لیکن یہ صرف جسمانی راحت ہے۔ مومن جو پکا مومن ہے، مضبوط مومن ہے، اعلیٰ مومن ہے، وہ صرف اتنے پہ خوش نہیں ہوتا کہ دنیا کی تکلیف چلی گئی، وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی طاعت والا ایک عمل مکمل ہو گیا۔ اسی لیے دوسری چیز کیا بتائی؟ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ، اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ تو جہاں ہمارے دلوں میں روزے کی افطار کے وقت میں یہ کیفیت ہو کہ دن بھر کی تکلیف گئی، اب کھانے کے لیے آزادی ہو گئی، ہمارے لیے وہاں اسی وقت میں یہ کیفیت بھی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس پہ بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے امید بھی باندھے اس روزے کی تکمیل پر اجر کی۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ اس کیفیت پر غالب ہو تو واقعی مومن بہت پختہ مومن ہے۔ اجر کی امید اگر انسان کی دنیاوی تکلیف کے رہاب جانے پر غالب ہو تو اس کا ایمان واقعی بہت قوی ایمان ہے، اور مزید اس میں اضافہ ہوگا اس کی اس کیفیت سے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے دار کو عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جن میں سے ایک خاص عبادت جو ہے وہ دعا ہے، جس کو رمضان کے ساتھ خصوصی طور پر، روزے کے ساتھ خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ضرور ضرور قبول ہوتی ہیں، دعوت الصائم ودعوت المظلوم ودعوت المسافر، ایک روزے دار کی دعا، دو مظلوم کی دعا، اور تین مسافر کی دعا۔ ان کی دعا مستجاب ہوتی ہے، یقینی طور پر مقبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 3030 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اس لیے روزے دار کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں دعا کرے۔ آپ سوچئے سحری کے بعد سے لے کر، یعنی روزے کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے لے کر یعنی غروب آفتاب تک، کتنے، کم سے کم بہت سے ملکوں میں تو 12-14 گھنٹے ہوتے ہیں، 14 گھنٹے کا وقت ہے۔ آخری رات کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے، رات کے 3 حصے اگر آپ کریں تو آخری جو تیسرا حصہ ہوتا ہے مشکل سے 2-2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 14 گھنٹے کا وقت ہے، جو چاہے دعا کر، لیکن کتنے لوگ دعا کر پاتے ہیں؟ اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے، دوستوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ دنیاوی حالات انسان کے بگڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر کتنے مسائل دنیا میں ہیں، تو ان مسائل کے لیے دعا کرے آدمی، اور تنہائی میں اخلاص کے ساتھ اور اللہ سے آہوزاری کے ساتھ، اپنی کوتاہیوں کے اقرار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتراف اور اس کے اظہار کے ساتھ میں، اس کی اقرار کے ساتھ میں، اس کی شان میں حمد و ثنا کے ساتھ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ میں، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے رو دھو کے گڑ گڑا کے انسان اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، اپنی مستقبل کے لیے اللہ سے خیر مانگے، اپنی آخرت کے لیے مانگے، اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگے، دنیا کے لیے مانگے، دین کے لیے مانگے۔ کتنا مانگ سکتا ہے؟ کتنا مانگتے ہیں ہم لوگ؟ کتنا مانگتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارا وقت ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ کتنے لوگ موبائل میں پھنسے رہتے ہیں، کچھ کام کا نہیں ہے، اول فول جو ہے میسیجز اس میں دیکھتے رہتے، دن گزر جاتا ہے۔ ہم جو اپنے روزے کا وقت ہے اس کو یہ سمجھتے کسی طرح سے وقت گزر جائے بس، اور دن بھر گھڑی تکتے رہتے ہیں کتنے گھنٹے بچے ہیں۔ یہ ہمارا اگر حال ہے تو بتائیے کیسے ہم کو روزے سے واقعی فائدہ ہوگا؟ گویا کہ ہم ایک قیدی ہیں، نکل کے بھاگنا چاہتے ہیں روزے سے۔ اگر یہ ہمارا حال ہے تو بڑے بدقسمت ہیں ہم لوگ۔ ان لمحات کو استعمال کریں اللہ کے تقرب کے طور، اللہ کے قرب کے لیے،
روزے دار بہت قیمتی انسان ہوتا ہے. جس روزے دار کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے، بتائیے وہ روزے دار کتنا قیمتی ہوگا. جس روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے، اعلیٰ ہے، وہ روزے دار کتنا قیمتی ہوگا جو اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہنے کو برداشت کرتا ہے. تو یہ تقرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے، قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے. اس قرب کی حالت میں پھر نماز بھی پڑھ رہا ہے، صدقات بھی کر رہا ہے، اور کیا نہیں کر رہا ہے. اس میں اگر اللہ سے مانگ لے، روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ سے مانگ رہا ہے، اقرب ما یکون العبد بربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. روزہ دار جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب سے. خوب دعا کرو اس حالت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو روزے میں اور سجدے میں کتنی بڑی بات ہے. پر کتنے لوگ کرتے ہیں، کتنے لوگ کرتے ہیں. جب دل میں رغبت نہ ہو تو انسان کی زندگی میں اعمال نہیں آتے ہیں. اسی لیے رغبت ہونا ضروری ہے، اور رغبت کے لیے اس علم کی تجدید ہونا چاہیے جس میں فضائل ہیں. امام منذری کی آپ کتاب پڑھیے، الترغیب والترہیب. شیخ الالبانی نے اس کو 5 جلدوں میں تقسیم کیا ہے، اور 3 جلدیں صحیح کی، 2 جلدیں ضعیف کی، 3 جلدیں جس میں فضائل ہیں اعمال کے. اول فول کتاب فضائل اعمال کے نام سے پڑھنے کی بجائے معتبر کتابیں پڑھیں. تو ریاض الصالحین آپ پڑھیں، اس میں فضیلت ہے. اگر وہ کتاب عربی میں ہے تو یہ کتاب بہت ساری زبانوں میں مترجم ہے، اس کو پڑھیے. تو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. دعا کریں اس میں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے. موقع ہے، اس کو ضائع نہ کریں. اسی طرح سے تلاوت قرآن کا اہتمام کریں. رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں قرآن سے اس مہینے کی خاص مناسبت ہے، خاص ایک رشتہ اس مہینے کا قرآن سے. تقوی اور ہدایت کا ایک تعلق ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو آپ دیکھیے تقوی اور ہدایت. قرآن کتاب ہدایت ہے، روزہ تقوی کا ذریعہ ہے. روزہ اور قرآن جمع ہو جائے، ہدایت اور تقوی جمع ہو رہا ہے، اور آسانی ہو جاتی ہے ہدایت ملنے کے لیے. تقوی کی حالت میں، پرہیزگاری کی حالت میں قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھ کے پڑھ رہا ہے، تفسیر کے ساتھ میں پڑھ رہا ہے. تھوڑا ہی اس کو دیکھ کے کمپٹیشن نہیں کرنا. بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے میں کمپٹیشن کرتے ہیں. تو دو جز پڑھا، 2 پارے پڑھا، میں 3 پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے 5 دن پڑھے گا، اس کے بعد پورا مہینہ پڑھے گا نہیں، چھوڑ ہی دیتا ہے. پہلے دنوں کا جوش آخری دنوں تک باقی نہیں رہ پاتا ہے. یہ ہر انسان کا عموماً حال ہوتا ہے. تقسیم کریں، ہر دن میں مجھ کو قرآن کتنا پڑھنا ہے. فجر، افطار، سحری کے بعد تھوڑا وقت مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت میں پڑھنا ہے. پاؤ حصہ اس میں پاؤ پارا پڑھ لیں. اس کے بعد میں مثلا ظہر کا وقت خالی ہے، خواتین کے لیے پہلے، بعد میں جیسا بھی ہوتا ہے. مردوں کے لیے ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، پاؤ پارا اس میں پڑھ لی. عصر کے بعد انتظار میں تھالی تکتے رہنا اور کیا کیا اس میں رکھا ہوا ہے گنتے رہنا، میرا کیا تیرا کیا، یہ کرنے کی بجائے، سروے کرنے کی بجائے پورے دسترخوان کا قرآن پڑھتے بیٹھیے. پاؤ پارا وہاں پڑھ لیا. پھر اس کے بعد میں تھوڑا وقت ملتا ہے تراویح جانے تک، یا تراویح کے بعد تراویح کے بعد فارغ ہو کر پاؤ پارا پڑھ لی. ایک دن میں آرام سے ختم ہو جاتا ہے. کم سے کم اتنا تو پڑھے. تو ایک مہینے میں پورا قرآن ختم ہو سکتا ہے. اور جس سے بڑا ہے تو اس کے لیے تو اور بھی آسانی ہے. بہت سارے لوگ جن کے پاس اور مشاغل نہیں ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، عمر ہوتی ہے، تو بیٹھ کے پڑھتے رہو، جتنی آسانی سے پڑھ سکیں پڑھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول رمضان میں قرآن کے اہتمام کا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض الکتاب علی جبریل علیہ السلام فی کل رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل پر قرآن پیش کرتے. آپ پڑھتے، جبریل سنتے. بعض صورتوں میں جبریل پڑھتے، آپ سنتے. دونوں طرح کی روایت آئی ہے. ابن حجر نے کہا دونوں ہوتا تھا. فَإِذَا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الليلة التي يعرض فيها ما يعرض. جب صبح ہوتی اس رات سے جس میں آپ جبریل پر قرآن پیش کرنا تھا پیش کرتے. اصبح وهو اجود من الريح المرسلہ. آپ اس حال میں صبح کرتے کہ آپ تیز تند ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے ہیں. لا يسأل عن شيء الا اعطاه. کوئی چیز آپ سے مانگی جائے اور آپ نہ دیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. فلما كان في الشهر الذي هلك بعده. پھر وہ مہینہ جب آیا جس کے بعد آپ کی وفات ہوئی. عرض علیہ عرضتین. آپ نے 2 مرتبہ جبریل پر قرآن پیش کیا اس آخری رمضان میں.
یہ دوسرے الفاظ سے بخاری مسلم میں موجود ہے حدیث، لیکن میں نے خاص اس میں مسند احمد کی روایت آپ کے سامنے رکھی۔ عام طور سے روایت معروف نہیں ہے، اس میں وضاحت بہت زیادہ ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ روایت آپ کے سامنے ہو۔ یہ روایت بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو مسند احمد میں حدیث نمبر 2042 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے تھے جبریل کے ساتھ، آپ پڑھتے اور جبریل سنتے اس کو۔ آخری مرتبہ میں آپ نے پورا جتنا نازل ہو چکا تھا، یا رد الکتاب کا لفظ آیا یہاں پہ، تو پوری کتاب جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنا جبریل کو سناتے۔ آخری سال میں آپ نے 2 مرتبہ اتنے قرآن کا دور کیا، لہٰذا ہم کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے پورے قرآن کا دور آپ کرتے تھے رمضان میں، پورا قرآن ختم کرنا رات کے وقت میں اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے ہے ذکر، اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس کے علاوہ کئی اذکار ہیں۔ پھر وہ مسنون اذکار ہیں نیند سے اٹھنے کے بعد اور سوتے وقت میں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اور اسی طرح سے وضو سے پہلے، وضو کے بعد بسم اللہ، اور اس کے بعد میں وضو کے بعد دعائیں بہت ساری ہیں، مسجد میں جانے کے وقت میں اور بازار میں جاتے وقت میں ان کا اہتمام کریں۔ مسنون اذکار اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی آدمی اگر ان کا اہتمام کرے، ہر لمحہ اس کے ایمان کی تجدید ہوتی رہے گی اور وہ اللہ سے ہر حال میں جڑا رہے گا۔ قلب کا اللہ سے متعلق ہونا اسے شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قلب کا ٹوٹ جانا، منقطع ہو جانا، دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی لاتا ہے، دل کی قساوت بھی پیدا کرتا ہے، قلب میں قساوت بھی پیدا کرتا ہے، اور گناہوں کو اس کے لیے میسر آسان کر دیتا ہے۔ لہٰذا ذکر بہت بڑی چیز ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما عمل آدمی عملا قط انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کسی آدمی نے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی عمل نہیں کیا جو ذکر سے بڑھ کے ہو۔ کسی آدمی نے، کسی انسان نے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو ذکر سے زیادہ نجات دلانے والا ہو۔ ذکر کے مقابلے میں عذاب سے نجات دلانے والا اور کوئی عمل نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عقاب سے ہم محفوظ رہیں، ہمارے لیے بہت آسان عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، کچھ خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا، تھوڑی سی انرجی خرچ کرنی پڑتی، بس زبان والی۔ دنیا کی خرافات والی باتیں کرنے کی بجائے کرکٹ اور فٹ بال اور فلمیں اور نہ جانے کتنی سیاست اور فلاں ادھر ادھر کی باتیں، انسان بےہودہ باتیں کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام طبرانی نے الاوسط میں اور صغیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 1497 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں بھی اس کو شیخ الالبانی نے روایت ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے عبادات جو رمضان کے اعمال میں سے ہیں وہ توبہ استغفار بھی ہے۔ کثرت سے ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اس سے دل بھی نرم ہوگا اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی استعداد بھی پیدا ہوگی۔ توبہ اور استغفار نہ صرف ماضی کے گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے، بلکہ وہ مستقبل میں گناہوں سے بچنے کے لیے ایک قوت بھی ہے جو انسان کو ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، تیری عزت کی قسم، اے رب تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، کبھی میں رکوں گا نہیں، میں مسلسل انہیں بھٹکاتا رہوں گا، ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں، جب تک وہ زندہ رہیں، جب تک بندہ زندہ ہے میں اسے بھٹکانے کے لیے پوری کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فقال رب وعزتی وجلالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب العالمین نے کہا، میری عزت اور جلال کی قسم۔ اس نے قسم کھا کے کہا تھا نا تیری عزت کی قسم، اللہ نے بھی اپنی عزت کی قسم کھائی، اسی کے ساتھ اپنے جلال کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم، لا ازال اغفر لهم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی،
میں انہیں ضرور ضرور ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو یعلا اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1650۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے چاہے کتنے ہی گناہ اس کے کیے ہوں، کتنا ہی پاپی کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت کرتا ہے، چاہے بڑے سے بڑا گناہ اس نے کیا ہو، چاہے اس نے شرک جیسا بھیانک گناہ کیا ہو، لیکن اللہ سے معافی مانگے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مغفرت کرتا ہے۔ تو یہ بھی کام کرنے کا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں ایک عمل عمرہ بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، آدمی عمرہ کرے۔ ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِ فِيهِ، جب رمضان کا مہینہ آئے اس میں عمرہ کرنا، جب رمضان کا مہینہ آئے اس میں عمرہ کرنا۔ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم نے کتاب الحج میں روایت کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1782 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے جو رمضان کے مہینے میں عبادات میں سے انسان کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان کنجوسی چھوڑ دے، سخاوت اپنائے، کم سے کم ایک مہینے کے لیے سخاوت کا لباس پہن لے اور لوگوں کے دکھ درد میں ان کے کام آئے، اپنے مال میں سے لوگوں پر خرچ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سنت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان رمضان کے مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سخی ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خیر کے معاملے میں بڑے سخی تھے۔ جو بھی آپ کے پاس خیر، مال، دولت، کھانے کی پینے کی کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہوتی جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی، آپ اس کے معاملے میں بڑے سخی تھے، لوگوں کو تقسیم کرتے، دیتے، روک کے نہیں رکھتے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور آپ سب سے زیادہ سخی ہوتے رمضان کے مہینے میں۔ تو آپ عام دنوں میں تو سخی تھے ہی، لیکن آپ کی سخاوت جیسے کہ پہلی روایت میں بھی آپ نے دیکھا رمضان کے مہینے میں اور زیادہ بڑھ جاتی، ویسے جیسے ایک تیز تند آندھی جیسی ہوا ہوتی ہے جو سب کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور سارے پیڑوں کو اور کپڑوں کو بالکل چھو کے نکل جاتی ہے، تو اس سے کوئی محفوظ نہیں رہتا ہے بلکہ سب کو ٹچ کر کے نکل جاتی ہے۔ تو اتنا سخی انسان ہو کہ اس کی سخاوت عام ہو لوگوں کے لیے، ان کی پریشانی۔ کتنے لوگ بیچارے رمضان میں کما نہیں پاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے غریب ہیں، بیوائے ہیں، کتنے لوگ بستروں پہ پڑے رہتے ہیں، کسی کو جاب نہیں ہے، رمضان ہی میں جاب چلا گیا، کسی کا کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے۔ اب وہ مسکراتا، آپ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کے سمجھ رہے بیچارہ پریشان نہیں ہے، آپ کا دھوکہ ہے۔ آپ کو اس کی مسکراہٹ کے پار دیکھنے کی استعداد آپ میں ہونا چاہیے کہ اس کا حال برا ہے، وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو آپ دھوکہ مت کھائیے۔ اس کے الحمدللہ سے آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ بہت خوشحال ہے، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کھانے کے لیے بھی نہ ہو، نہ افطار کے لیے ہو، نہ سحری کے لیے ہو۔ آپ اتنا بڑا دل کیجئے کہ اتنی تحقیق مت کیجئے، آپ کو ایسا لگتا ہے ضرورت مند ہے آپ دیجئے، لوگوں میں خیر کو تقسیم کریں۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کو امام البخاری نے کتاب الصوم حدیث نمبر 1902 اور مسلم میں کتاب الفضائل میں حدیث نمبر 2308 پر امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے روزے دار کو افطار کرانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کا اہتمام کو کرنا چاہیے، جو نہیں کرتے ہم لوگ بہت سارے لوگ۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو روزے دار ہی کی طرح ثواب ملتا ہے، ہاں روزہ رکھنے والے کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اس کا لے کے اس کو نہیں دیتے کہ وہ گھبرایا میں نہیں آتا بھائی آپ کے پاس افطار کے لیے، میرا ثواب آپ کو مل جائے گا، نہیں،
اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، لیکن افطار کرانے والا بلا مشقت کے وہ سارا ثواب لے لیتا ہے جو دن بھر بھوکا رہ کے اس نے حاصل کیا۔ سوچئے کتنے لوگ ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ روزے داروں کو افطار کرا کے وہ سارا ثواب لے سکتے ہیں روزے کا جو ان کو نہیں ملا اپنے عمل سے۔ کتنے لوگ خود روزہ رکھتے ہیں، لیکن رمضان میں کتنے روزے رکھ سکتے ہیں آپ؟ 30 سے زیادہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر آپ نے 10 آدمی کو بھی افطار کرا دی تو آپ سوچئے ایک دن میں آپ 10 روزے داروں کا اور آپ کا ایک روزہ تو 11 ہوتے ہیں۔ اگر اللہ قبول کر لے آپ کا روزہ بھی، اللہ ہم سب کا روزہ قبول فرمائے، تو 10 اور 1 11 ہو جاتے ہیں۔ 11 روزے آپ کہاں سے رکھیں گے ایک دن میں؟ لیکن وہ سارا ثواب آپ کو ملتا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ اتنا کھلائیں کہ وہ کھا کے ڈکار لیں، ضروری نہیں ہے، افطار کرا دینا بس کافی ہے۔ تھوڑا بہت کھلا دیا آپ نے تو بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی افطار کرائی اور اس پر وہ صادق ہو جاتا ہے۔ یہ یعنی اس میں وہ آ جاتا ہے کہ اس نے افطار کرا دیا، چاہے کھجوری کیوں نہ ہو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور کسی کو اگر کوئی کہے کہ آپ میرے سے افطار کیجئے، نہیں نہیں ہم اپنے اس سے ہی کرتے ہیں، اگر معلوم ہے آپ کو حلال ہے اس کا، آپ اس کے اس سے کیوں نہیں افطار کرتے؟ آپ کو آپ کا ثواب تو ملے گا، چاہے آپ اپنے اس سے افطار کریں یا دوسرے کے کھانے سے افطار کریں، لیکن آپ کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے بھائی کو ثواب کیوں نہیں ملے؟ اگر وہ مجھے افطار کرانا چاہتا ہے، میرا روزے کا تو ثواب مجھ کو ملے گا ایسے بھی ویسے بھی، لیکن اس کی کھجور سے میں نے افطار کر لی، اس کا میرا کیا بگڑتا ہے؟ یہ سارا ثواب اس کو ملے گا۔ میں چاہوں گا کہ میرا بھائی بھی جنت میں جائے، میں اکیلا جنت میں جاؤں؟ نہیں، میرا بھائی بھی جنت میں جانا چاہیے۔ تو یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے۔ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، دوسروں کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ مالدار ہوتے ہیں، بڑے گھمنڈی ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں نہیں بھائی ہم لوگ تو کسی اور کے محتاج نہیں ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے آپ محتاج نہیں ہیں، لیکن آپ اس بات کے محتاج ہیں کہ آپ کو ثواب ملے، آپ اس بات کے محتاج ہیں کہ آپ دین پر چلیں، آپ اس بات کے محتاج ہیں کہ آپ دوسروں کے خیر خواہ بنیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کو ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے والے کی طرح، لیکن اس کے روزے میں سے ثواب میں سے کمی نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان نے روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 6415۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔ آخری اشرا اللہ کی پناہ، ہم لوگ سارا آخری اشرا جو ہے خرید و فروخت میں کھپا دیتے ہیں، اور پھر بھی افسوس کرتے ہیں کہ جو ڈھونڈنا اتنا موقع نہیں ملا، ورنہ اس سے اچھا کچھ لاتے ہم لوگ۔ تو یہ جو ہے مصیبت خریداری، ابھی بھی ٹائم ہے ہمارے پاس، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، اگر آپ کو خریداری کرنی ہے رمضان سے پہلے کر کے رکھ دیجئے۔ رمضان کا مہینہ خریداری میں ضائع نہ کریں، اور رمضان کا آخری اشرا خریداری میں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں اسی اشرے میں ملتی ہیں، باقی دنوں میں نہیں ملتی ہیں۔ آپ کو اس اشرے میں چیزیں ملتی ہیں کہ فکر تو ہے، اس اشرے میں جو نیکیاں ہیں وہ باقی دنوں میں نہیں ملتی، اس کا احساس کیوں نہیں؟ اگر ہمارے سامنے آخرت ہوتی، نیکیاں زیادہ ہوتی، اس کی زیادہ فکر ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو کاروبار کرتا ہے، یا ایک انسان کہیں جاب پہ ہے، اس کی پیمنٹ ان دنوں میں اگر آتی ہے، اس کے پاس آج پیسہ نہیں ہے، رمضان کے آخری دنوں میں ہی خرید سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ مجرم نہیں ہے، وہ غلط بھی نہیں ہے، برا بھی نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ اخیر تک کیوں رکا ہوا ہے؟ رمضان میں دن بھر گھوم رہے ہیں اور آگے شام میں پڑھ گئے اور تراویح بھی نہیں پڑھ سکے۔ کتنے لوگوں کا حال یہ ہے، میں فرضی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے کہ گھومے پھرے روزے کی حالت میں، یہ اس کو جوتے نہیں ملے تو اس کو چپل نہیں ملی، اس کو فلاں لباس نہیں ملا تو اس کو دوپٹہ نہیں ملا، اور اس کو کنگن نہیں ملے، اور اسی میں ساری خواتین عام طور سے، اور مرد بھی کوئی بھولے بھالے نہیں، وہ بھی جوتے اور کپڑے اور شیروانی اس کے اندر لگے رہتے ہیں، اور اچھے سے اچھا عید کے دن گویا کہ نکاح کے لیے جا رہا ہے، اتنا اچھا لباس، اور اس کے اندر 10 دن خرچ کر دیتا ہے۔ کتنے سارے ایام ہمارے آخری عشرے کے نکل جاتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے ایسا، آخری اشرا عبادات میں جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ امام البخاری نے اسے صلاۃ التراویح میں بیان کیا ہے، حدیث نمبر 2024 پر، اور امام مسلم نے کتاب الاعتکاف میں۔ کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذا دخل العشر، آخری عشرہ داخل ہو جاتا، آ جاتا، کیا کرتے؟ شد مئزرہ، اپنا تہبند باندھ لیتے، اپنا تہبند باندھ لیتے۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ بیویوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، بعض علماء نے کہا مراد یہ ہے کہ مجاہدے کے لیے کمر کس لیتے،
بعض علماء نے کہا کہ عام طور سے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کرتے تو ظاہر بات ہے بیویوں سے دور رہنا اس میں اپنے آپ آ گیا اور عبادت اپنے آپ اس میں آ گئی. تو کہا کہ شد مئزرہ واحیا لیلہ، اور راتوں کو زندگی دیتے ہیں یا راتوں کو بیدار رہتے ہیں. یعنی آدمی مردار بستر پر پڑا رہتا رات میں نہیں، آپ راتوں میں یعنی اس میں عبادت کر کے ان کو حیات دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں. احیا لیلہ، راتیں اس کی عبادت میں گزارتے ہیں، جاگتے ہیں. وہ ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں، اپنی بیویوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آپ جگاتے ہیں عبادت کے لیے. ہمارے یہاں جاگنے کا تصور کیا ہے؟ گپ شپ کرتے رہو، یہاں وہاں کی سیاسی باتیں سب ڈرائنگ روم میں جمع ہیں اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شربت بھی آ رہا ہے، اس کے بعد چائے آ رہی ہے، اور پھر سموسے آ رہے ہیں، پھر مٹھائیاں آ رہی ہیں، اور جو بچا ہوا ہے افطار کا وہ ختم ہونا ضروری ہے کیونکہ اگلے دن اس کو کیری فارورڈ نہیں کرنا ہے ہم لوگوں کو. تو ہم پورا ختم کر کے ہی چین لیتے ہیں. پھر اس کے بعد سحری آ رہی ہے، پھر اس کے ساتھ گھر میں یہ وہ دوائیں بھی آتی ہیں کہ بھائی ہاضمے کی بھی دوائیں لیتے آنا، بھولنا مت. تو گویا ہمارا رمضان کا مہینہ جو ہے یہ پیٹ پر ظلم کا مہینہ بن جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. رات کا وقت ہمارا عبادات والا ہونا چاہیے، اور اگر نہیں تو کم سے کم آرام والا ہو، بجائے گناہوں کے آدمی آرام ہی کر لے، یہ غنیمت. لیکن آخری عشرہ نہیں ہونا چاہیے ایسا. آخری عشرے میں ہم لوگ عبادت کا اہتمام کریں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ جگاتے تھے. اسی طرح سے آخری راتوں میں، آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرنا، خاص کر کے طاق راتوں میں، اور عقل مند آدمی پوری راتوں میں، پورے عشرے میں تلاش کرنا. اور یہی سنت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف طاق راتوں میں عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ پورے عشرے میں عبادت کرتے تھے. اور اعتکاف بھی طاق راتوں کا نہیں ہوتا ہے، پورے عشرے کا ہوتا ہے. تو تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرو فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے کی وتر یعنی طاق راتوں میں، یعنی 20ویں روزے کے بعد والی رات، 21 یعنی پھر اس کے بعد 22ویں روزے کے بعد والی رات. اس طرح سے ہم لوگ 21ویں اور 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں اہتمام کریں. بہت سے لوگ 27 کے بعد اہتمام ہی نہیں کرتے ہیں، نادانی ہے. 29ویں کو بھی ہو سکتی ہے لیلۃ القدر. بلکہ تحقیق اس میں یہ ہے کہ لیلۃ القدر نہ صرف طاق راتوں میں بلکہ جفت راتوں میں بھی ہونے کا امکان ہے، اگر مہینے میں فرق ہو جائے تو، 30 یا 29 کا مہینہ ہو تو. اس کی تحقیق ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی عمدہ طور پر پیش کی ہے. امام البخاری نے اس حدیث کو فضل لیلۃ القدر میں حدیث نمبر 2017 میں، اور امام مسلم نے کتاب الصیام حدیث نمبر 1169 1169 پر روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. امام البخاری نے کتاب الصوم میں حدیث نمبر 1901 پر، اور اسی طرح سے امام مسلم نے صلاۃ المسافرین میں اس کو روایت کیا ہے. تو لیلۃ القدر کے بارے میں بھی ایمان و احتساب کی بات حدیث میں آئی ہے. اعتکاف بھی عمل ہے آخری عشرے کا، جس کو آسانی ہو اس کا اہتمام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے ہر رمضان میں 10 دنوں کا، 10 دن اور 10 راتیں، ان کا اعتکاف آپ کرتے تھے. امام البخاری نے کتاب الاعتکاف میں اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر 2044. لیلۃ القدر اگر لگے کسی کو آج ہے تو کیا کرے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها، کہا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے آپ یہ تو بتائیں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، اگر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا پڑھوں، کیا کہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یوں کہو کہ اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. یہ مومن کے اندر
جذبہ نہ آئے کہ دیکھو اتنی ساری عبادات میں نے کی، اب تو میں تو جنتی ہو گیا اور میرا مقام بہت اونچا ہے۔ ساری عبادات کر کے بھی بندے کو یہ سوچنا چاہیے، اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا، اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کا میں نے حق ادا نہیں کیا، ان راتوں کا آخری عشرے کا حق ادا کرنے کا مجھ کو توفیق نہیں مل سکی، میں ویسا نہیں کر پایا، تو نے موقع تو دیا لیکن میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اے اللہ بس مجھ کو معاف کر دے، تیرا حق ادا نہیں کیا میں نے۔ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی کے اوامر کی تعمیل اور اس کی یعنی بتائی ہوئی نیکیوں کا اہتمام کر کے بھی بندے کے اندر عاجزی ہونا، یہ خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے کہ عبادت کی اصل پستی ہے، بندے کے اندر عاجزی اور پستی پیدا ہو، وہ کر کے بھی نہیں کیا ایسا سمجھے اپنے آپ کو، وہ ایسا نہیں کیا اللہ میں جیسا کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو دعا آدمی سوچے گا کہ اتنی بڑی رات ہے، اس میں جنت نہیں مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، مومن کی کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اتنا موقع تو نے دیا، دیکھ پورا مہینہ چلا گیا، آخری عشرہ آ گیا، لیکن اللہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ کیفیت بہت ہی اعلیٰ اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے اس عورت کا واقعہ، وقت نہیں ہونا تفصیل اس کی ہوتی، جس عورت نے گناہ زنا کا ہوا، اس سے غامدیہ، کیسی اعلیٰ یعنی ایمان والی عورت تھی وہ، اس سے زنا ہوا، لیکن زنا کے بعد اس کی توبہ کتنی اونچی تھی، اس توبہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینہ کے 70 گھروں پر یا 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ کیا کیفیت ہے؟ گناہ کا احساس، پاکیزگی کا احساس، اپنی کوتاہی کا احساس، ندامت۔ بعض اوقات نیکی کے بعد بندے میں وہ جذبہ پیدا نہیں ہو پاتا ہے، جو غلطی کر کے یا اللہ سے توبہ کے وقت میں اس کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اس کو اور اونچا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں عاجزی اور اپنی کوتاہی کا احساس اور ندامت، یہ خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو بندے کو آخری عشرے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر اگر لگے کہ آج ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ امام الترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4423 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ عید سے قبل کیا کریں؟ عید سے قبل بہت سارے لوگ صدقۃ الفطر بھول جاتے ہیں، عین کب یاد آتا؟ زائد تکبیرات میں، اللہ اکبر جب کہتا ہے انسان، ارے میں نے فطرہ نہیں دیا، عید کے کپڑوں کے پجامے کا ناڑا ڈھونڈنے میں ہی میرا وقت نکل گیا اور میں نے فطرہ ہی بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ فطرہ 2-3 دن پہلے بھی دے دیں تو چلتا ہے۔ تو اگر آپ کو عید کے دن آپ کے گھر میں بھگدڑ ہوتی ہے عید کی نماز کے لیے، تو آپ 1-2 دن پہلے اس کو دے دیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے قبل اس کو دیا جائے، عید کی صبح۔ لیکن اگر مان لیجئے ایسا آپ کا ماحول ہے اور آپ کو بھولنے کا مسئلہ آپ کا ہے، تو 2-1 دن پہلے آپ 2-3 دن پہلے، اس سے پہلے بہت پہلے نہیں کہ رمضان کی شروع میں ہی دے رہے ہیں، نہیں، 2-3 دن پہلے اس کا دینے کا وقت مشروع ہے، تب دینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ زکوٰۃ الفطر روزے دار کے لیے لغو، بے فائدہ چیزوں میں مشغولیت، اور رفث، بے حیائی کی حرکتیں اور باتیں، ان سے پاکیزگی کے لیے ہے۔ وطعمۃ للمساکین، اور یہ مساکین کے لیے کھانا ہے۔ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، تو جو شخص عید کی نماز سے پہلے اسے ادا کر دے تو اس کی طرف سے یہ مقبول زکوٰۃ ہے۔ اور ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو انسان اسے عید کی نماز کے بعد ادا کرے تو بس وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، وہ زکوٰۃ الفطر کا ثواب نہیں پائے گا، اس سے وہ ادا نہیں ہوا، بس وہ صدقہ قرار پائے گا۔ امام دارقطنی اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3570۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے رمضان، آخری بات یہ کہ رمضان کے مہینے میں ساری نیکیاں آپ کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رمضان میں جب پیٹ میں آگ لگتی ہے تو یہاں جو ہے گرمی اس کی پیدا ہوتی ہے اور پہنچتی ہے، تو رمضان میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، مساجد میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں غصے میں، پسند کا کھانا نہیں پکا، اگر شوہر نے صبح مینو دے دیا تھا اور بیوی نے بھول گئی، اصل ڈش ہی نہیں بنائی جو مٹھائی مانگی تھی شوہر نے، پورے گھر میں جھگڑا، پلیٹ پھینک دی اور اٹھ کے چلا گیا دسترخوان سے، میری قدر نہیں گھر کے اندر، دیکھو میں نے کہا تھا اتنا سب لاتا ہوں، پیسہ دیتا ہوں، لیکن میری بات نہیں مانی جاتی، وغیرہ وغیرہ۔ یا بیوی شکایت کرنے لگ جائے
کہ دیکھیے پچھلے رمضان میں نے کہا تھا فلاں نے زیور چاہیے اور اب تک نہیں آیا، اور اس رمضان کو بھی آپ بول رہے ہو کہ آئندہ دیکھیں گے، کب کرو گے، مرنے کے بعد جنازے پہ لاؤ گے۔ اس طرح کے جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ جہالت کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص قول زور، جھوٹی بات یا باطل بات نہ چھوڑے، والعمل به، اور جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے، باطل قول اور باطل عمل نہ چھوڑے، والجہل، اور جہالت کی حرکتیں نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اللہ کی خاطر اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اصل مقصود کھانا پینا چھڑانا تھوڑی نہ تھا، اصل مقصود یہ تھا کہ کھانا پینا چھوڑ کے اس کی عادت یہ بنے کہ اللہ کے حکم پر جس سے اللہ نے روکا روکنے والا وہ بن جائے۔ کھانے سے تو کھانے سے، پینے سے تو پینے سے، گالی سے، جھوٹ سے، دھوکے سے اور مار پیٹ سے، ظلم و زیادتی سے، بے حیائی سے، ہر چیز سے رکنے والا بنے۔ اس میں رکنے کا مزاج پیدا ہو، صرف کھانے پینے سے رکنے کا نہیں، اصل رکنے کا مزاج پیدا ہو، جس سے اللہ روکے رکنے کا مزاج پیدا ہو۔ یہ روزے کا سبق ہے، صرف کھانے پینے سے رکنے کا نہیں۔ تو کہا کہ جو آدمی نہ چھوڑے ان چیزوں کو، جھوٹ قول اور جھوٹ عمل، باطل قول اور باطل عمل نہ چھوڑے، اور جہالت نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ کی خاطر کھانا پینا چھوڑ رہا ہے۔ بہت بڑا کام تو نہیں کر رہا ہے، اصل کام تو یہ کہ تو یہ چھوڑتا جس کو اللہ نے 12 مہینے حرام کیا ہے۔ ایک مہینے والا حرام تو چھوڑ رہا ہے، بلکہ ایک مہینے میں بھی حرام نہیں ہے، وہ تو دن میں حرام ہے، اس کے لیے حرام ہے جو اس کا مکلف ہے۔ لیکن سال بھر جو چیزیں حرام ہیں ان کو تو نہیں چھوڑتا ہے، تو کون سا روزے دار ہے؟ روزے میں رہ کر حرام کو نہیں چھوڑ رہا ہے، حلال کو تو چھوڑا اور حرام کو نہیں چھوڑ رہا ہے، کیسا روزہ تو نے رکھا؟ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے دار کو جھوٹی باتوں سے اور غلط عمل سے اور جہالت کی حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ امام البخاری نے کتاب الادب میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اس روایت کو بیان کیا ہے حدیث نمبر 6057 پر، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو رمضان سے متعلق تھی۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کو ہمارے لیے خیر کا مہینہ بنائیں، اور اپنے ایمان کی ترقی، اپنے تقوی کی تقویت اور اللہ کے قرب اور اللہ تعالیٰ سے لینے کا مہینہ اس کو بنائیں، اور ہم سب کو نیک انسان بن کر اس مہینے سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس مہینے کو نہیں پا سکے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، بیماری سے یا کسی وجہ سے جن کی وفات ہوئی ہو، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی نیتوں کے مطابق ان کو ضرور اجر عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کی نیت ہوتی ہے اس مرتبہ رمضان میں ایسا کروں گا، اس سے پہلے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو بھی ابھی بھی معلوم نہیں ہماری زندگی کتنی بچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس عنوان پر اتنی باتیں، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں اہل علم سے آپ سنتے رہتے ہیں، تو یہ باتیں میں کافی سمجھتا ہوں۔ کچھ سوالات اس تعلق سے تھے، اگر کوئی اعلان کرنا ہو تو آپ اعلان کر دیں، اور اس کے بعد ہم لوگ سوالات دیکھ سکتے ہیں۔